وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے لیے کسی خاتون کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو کس طرح کی ماں دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ رشتہ کرنے جاتے ہیں اپنے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو بچوں کی تربیت کر سکے اور دینی حوالے سے تربیت کر سکے، ان کو دین کے قریب کر سکے۔ یقین مانیے اس کے اثرات ہی الگ ہوتے ہیں کہ جب یہ خاتون نمازی پرہیزگار ہے، پردہ کرتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے فیڈ کراتی ہے بچے کو، وضو کر کے فیڈ کراتی ہے، اس بچے کی زندگی پر اثرات ہی الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو یہ حق دیں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے اس کو اچھا نام دیں، یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ اچھا نام دیں جس کے معنی مفہوم اچھے ہوں، اچھی شخصیات کے ناموں پر نام ہوں، ان کا عقیقہ کریں۔ یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ جب بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تربیت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو شادی تک پہنچا دیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب شادی ان کی وہ بھی اچھے گھرانے میں کرتے ہیں، اب بچوں کا یہ فرض یہ ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا کہا مانیں اور اس کو اپنا مسلکی مذہبی اسلامی فریضہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے لیے جنت بھی ہیں، وہ ان کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر وہ ان کی خدمت کرتے ہیں یقیناً جنت کمائیں گے، اور اگر انہیں ناراض کرتے ہیں تو یقیناً دوزخ کمائیں گے۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی۔ اور ماں باپ بچوں کے فریضے کا تقاضا جب ہی کر سکتے ہیں جب ماں باپ نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ جزاک اللہ۔ اور پلاٹ قسطوں پر لینا، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ قسطوں میں لینا اور دینا سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، جو چیز پوچھنے والی ہے وہ آپ چھپاتے ہیں، وہ نہیں۔ قسط پہ لینا دینا آسان ہے اور احسان ہے، یہ آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ اصل جو پوچھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قسطوں میں چیز کی قیمت بڑھانا کیسا ہے، اصل سوال ہے۔ اور قیمت بڑھانا ناجائز، قیمت بڑھانا ناجائز ہے کہ ایک تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ یک کچھ دے نہیں سکتا، دوسرا ظلم آپ نے یہ کیا کہ 100 روپے کی چیز اس کو 150 میں دے دی، یہ تو ظلم ہے۔ قسط میں دینا احسان ہے، اور جس طرح آپ دے رہے ہیں کہ قسط میں پیسے بڑھا کے، یہ ظلم ہے۔ یہ جو مدت کا عوض ہے یہی سود ہے کہ جو آپ کا پیسہ باؤنڈ رہے گا 3 مہینے 4 مہینے کے لیے، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا، تو اس کے آپ پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ سود اسی کو کہتے ہیں، یہ مدت کا عوض ہے جو سود، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہے کہ ایک نوجوان جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے پر چھوڑ نہیں پاتا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اللہ سے مدد لے گناہ ہو جانے کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی سے گناہ سرزد ہو، دل میں شرمندگی لائے، اللہ کے آگے نادم ہو اور فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی، مٹا دیتی۔ فوراً نیکی کرے، اللہ کے آگے گر گرائے اور اللہ سے کہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس گناہ سے بچوں، میں بچ نہیں سکتا، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس گناہ سے بچوں۔ اور جب بندہ سچا ارادہ کر لیتا ہے اور دعا کا سہارا لیتا ہے یا کسی عالم کے پاس بھی گیا ہے، تو اس کا بھی فرض ہے وہ بھی اسے دعا دے۔ گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دعائیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی موجودگی میں ایک شخص لڑکا نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک گناہ کی اجازت چاہیے۔ صحابہ کرام غصے سے اس کے قمیض پکڑ کے اس کو بٹھانے لگے، لیکن وہ
نہیں بیٹھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بولنے دو، کہنے دو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی عادت پڑ چکی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، باقی جو آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ سے اجازت مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اس سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ یہ بتا کہ تو اس گناہ کی اجازت مجھ سے لے رہا ہے، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو تو اس گناہ کو کرنے کے لیے جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتی ہوں گی کسی مرد کے ساتھ، کسی کی وہ بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ اب اس کو پوچھا تو یہ بتا اگر کوئی اور بندہ مجھ سے اس گناہ کی اجازت مانگے اور اس کا ارادہ تیرے رشتہ داروں میں جانے کا، بہن کی طرف، بیٹی کی طرف، یا بیوی کی طرف، یا ماں یا خالہ کی طرف، تو اس کو تو طے شامل ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، جیسے اس نے اپنی غیرت اور حمیت دکھائی کہ میرے اندر غیرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ اب تیر نشانے پر لگ چکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس تو جائے گا وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہوگی، تیری بہنیں، تیری ماں، تیری پھوپھی، تیری خالہ تو کوئی اوپر سے اتری ہیں، اور دوسروں کے رشتے کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب آپ نے اس کو تین دعائیں دی اسے، فرمایا اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جو بھی اس نے گناہ کی اسے معاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اور اس کی آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد زنا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ راستہ چلتا تھا تو کبھی اوپر نظر اٹھا کے چلتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، زمین سے اوپر اس کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ تو دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں، آپ دعا کرائیں بھی، اللہ سے دعا کریں بھی، اور جو ہو گیا اس پہ توبہ کریں، اور آئندہ اگر پھر ہو جائے اللہ سے پھر توبہ کریں۔ توبہ کے دروازے تو قیامت تک کھلے۔ جی